بات یہ بھی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بدصورت ہے وہ نیک نہیں ہوگا. یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے لوگوں کے ذہن میں. اب ایک آدمی کا بیچارے کا رنگ بھی کالا ہے, اس کے چکن پاکس کے نشانات پڑے ہوئے ہیں, دھبے پڑے ہوئے ہیں, لوگ کہتے ہیں منوس شکل کا ہے, اس کے تو کالے کرتوت اس کے چہرے سے نظر آ رہے ہیں. او بھائی آپ کو کیا پتا اس کے چہرے سے بیماری ہے کوئی اس کو, یا اس کو کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ, اس کی وجہ سے اس کے چہرے کی رونق ختم ہو گئی. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ کوئی بیمار ہوگا, اس کے منہ پہ نشانات پڑ گئے, دھبے پڑ گئے, تو وہ چہرے پہ کہاں سے رونق لے کر آئے گا؟ ایسی کوئی کریم ہے کہ وہ دھبے داغ مٹا دے اس کے؟ اس سے بھی بڑھ کر یہ دیکھو, حضرت بلال سے زیادہ کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ تو حضرت بلال تو خوبصورت نہیں تھے, وہ تو حبشی غلام تھے, موٹے ہونٹ تھے, ان کا رنگ ان کا سیاہ تھا. اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جب کوئی مر جاتا ہے نا, تو مرنے کے بعد بھی لوگ اس کی شکل دیکھ کے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا. یہ بھی بہت ہو رہا ہے آج کل. اگر مسکراتا ہوا چہرہ ہے, لال سرخ سا ہوا ہے, کیسا نور برس رہا ہے, لگتا ہے ڈائریکٹ, حالانکہ ہو سکتا ہے کہ مرائی بری موت ہو, وہ صحیح ہے نا, کوئی الٹا کام کرتے ہوئے, چرس پیتے ہوئے مرا ہو. اور اگر بیچارے کا منہ آڑا ترچھا ہو گیا, ٹیڑھا میڑا ہو گیا, منہ سے خون نکل رہا ہے, جھاگ نکل رہا ہے, بدبو آ رہی ہے, تو لوگ کہتے ہیں چہرے پہ ذرا بھی رونق نہیں ہے. یہ بالکل غلط سوچ ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, آپ کا جگر پھٹ گیا ہے, تو منہ سے خون کی الٹیاں آئیں گی, بدبو آئے گی. جب الٹی آئے گی تو وہ خوشبو لے کے تھوڑی آئے گی. وہ یہ ساری چیزیں نیچرل ہیں بھائی. نیک لوگوں کا جگر بھی پھٹ سکتا ہے, ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, برین ہیمریج ہوگا تو ناک سے کیا آئے گا؟ خون آئے گا. فالج نیک لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے, تو فالج میں منہ سیدھا ہوتا ہے یا ٹیڑھا ہو جاتا ہے؟ بولو نا, کیا ہو گیا؟ منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اس میں کیا ہو گیا؟ لوگ کہتے ہیں دنیا میں ان کو سزا مل گئی ہے. بڑے بڑے بزرگان دین ہیں جن کو فالج ہوا ہے, تو ان کا چہرہ بگڑ گیا ان کا. یہ نیچرل ہے, اس کا نیک عمل برے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, اچھی موت کسے کہتے ہیں لوگ؟ شریعت تو کہتی ہے سجدے میں موت آ گئی, نماز پڑھتے ہوئے موت آ گئی, اچھی موت ہے. گناہ کرتے ہوئے موت آ گئی, بری موت ہے. لیکن لوگوں کے ہاں یہ ہے کہ لیٹرین میں مر گیا تو بری موت ہے, اور بستر پہ ایئر کنڈیشن کمرے پہ پھولوں کی سیج پہ سوتا ہوا مر گیا تو اچھی موت ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اچھی بری موت کا عمل سے تعلق ہے, مرا کیسے ہے اس سے اس کا تعلق نہیں ہے. اچھے اچھے لوگ آگ میں جل کے مر سکتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے بہت نیک, میں جب بھی پنجاب جاتا بڑی عزت, علماء, سب علماء سے ان کو بڑی محبت تھی. مشہور تھا کہ یہ بندہ علماء سے بڑی محبت کرتا ہے, خدمت گزار تھے. موت کیسے ہوئی ہے ان کی؟ ٹرین سے اتر رہے تھے تو پاؤں پھسلا پلیٹ فارم اور ٹرین کے درمیان میں بیچارے گر گئے, کٹ گئے پورے. ظاہر ہے حلیہ بگڑ جاتا ہے انسان کا. تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی, یار کوئی ان سے گناہ ہوا ہے جو اتنی بری موت ہے. میں نے کہا بری موت نہیں ہے, حادثاتی موت ہے, اور حادثاتی موت کو حدیث میں شہادت قرار دیا گیا ہے. بھائی کوئی نہ کوئی تو طریقہ ہوگا مرنے کا, تو اللہ نے کسی کو کس طریقے سے مارنا ہے, کسی کو کس طریقے سے مارنا ہے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. چاہے وہ ٹرین کے نیچے کٹ کے ہو یا جہاز سے ہوا ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. تو یہ ان کو کہتے ہیں اغلاط العوام, جس کو غلط العوام بھی آج کل کہا جاتا ہے. عوام میں جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں دینداری اور بے دینی کے بارے میں, تو یہ بالکل غلط ہیں. بعض دفعہ نیک آدمی کو موت کے وقت تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے, برے کو موت کے وقت بعض دفعہ تکلیف بالکل بھی نہیں ہوتی. جسمانی تکلیف کی بات کر رہا ہوں. دیکھو یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے والنازعات غرقا, برے آدمی کی روح تکلیف سے نکلتی ہے, نیک آدمی کی روح آسانی سے نکلتی ہے, یہ قرآن میں ہے. لیکن یہ روح نکلنے کا جو بالکل لاسٹ میں جو پروسیس ہوتا ہے نا, اس کا قرآن ذکر کر رہا ہے. روح نکلنے سے پہلے کے جو پروسیس ہیں جو اس باڈی پہ گزر رہے ہوتے ہیں, وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. وہ نیک کو زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے, برے کو کم تکلیف ہو سکتی ہے. سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی دنیا میں نیک ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی کا جب وصال کا وقت تھا تو آپ کو بخار کی تکلیف دوسروں سے ڈبل تھی.
حدیث میں آتا ہے انما اوعکو کما یوعکو رجلان، ایک عام شخص کو بخار میں جتنی تکلیف ہوتی ہے مجھے اس سے دگنی تکلیف ہو رہی ہے. اس پہ آپ کے جو ارد گرد جو آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور دیگر آپ کے اہل بیت تھے، جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اذیت میں دیکھا، تکلیف میں دیکھا، تو حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا؟ وا کرب ابتا، ہائے میرے والد کی تکلیف، دیکھی نہیں جا رہی ہے تکلیف نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا کرب علی ابیک بعد الیوم، تیرے باپ پہ آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی. بس یہ اللہ کی طرف سے آخری تکلیف ہے، آج کے بعد تیرے باپ پہ کبھی کوئی تکلیف، کیونکہ اب دنیا سے جا رہا ہوں، تکلیفوں کا زمانہ کیا ہو رہا ہے؟ ختم. اس میں بھی صبر کر رہے ہیں، دیکھو اتنی شدید تکلیف میں بھی کہ فاطمہ تیرے باپ پہ آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو اللہ دیندار لوگوں کو بعض دفعہ آخر میں بہت تکلیف دے دیتا ہے. ہمارے نبی کی تو خطائیں تھوڑی تھیں درجات بلند کرنے کے لیے، لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ تکلیف ہے تو ابے لگتا ہے کہ آ رہا ہے سب سامنے، اب اس کے جو کچھ کیا ہے نا اس نے، بھائی ہو سکتا ہے آپ سے اچھے اعمال ہوں اس کے. اب دیکھو ایک آدمی برا تھا، قاتل تھا، سینکڑوں انسانوں کو قتل کیا، کراچی کا ٹرک اس کے اوپر سے گزر گیا، 1 سیکنڈ میں مر جائے گا وہ، موت کی تکلیف ہوگی اس کو. کنٹینر گزر گیا، اسٹیکر بن جائے گا نا وہ روڈ پہ ایک دم سے. اللہ نہ گزارے کسی کے اوپر سے، میں ایک مثال دے رہا ہوں. یا کرنٹ لگا اس کو، ایک دم سیکنڈ میں مر گیا، بہت تیز کرنٹ لگا، 1 سیکنڈ میں مر گیا وہ، تو تکلیف ہوئی اس کو؟ روح نکلنے کی تو ہوئی ہوگی تکلیف، جو جس کا برزخ سے تعلق ہے، کیونکہ قرآن سے کہتا ہے جب روح نکالتا ہوں نا میں نافرمان کی، پھر بہت تکلیف ہوتی ہے اس کو. لیکن وہ تکلیف مردہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، فرشتہ جانتا ہے. میں اور آپ وہ تکلیف نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ برزخ سے ہے. اور دیندار آدمی کو جسمانی تکلیف تو ہو رہی ہوتی ہے، لیکن روح بہت آسانی سے نکلتی ہے اس کی، کیونکہ روح تو پھڑپھڑا رہی ہوتی ہے اس کی نکلنے کے لیے. تو وہ جو موت کی تکلیف ہے جو برے لوگوں کو ہوتی ہے، وہ تکلیف نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ تکلیف ہے جو مردہ محسوس کر رہا ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے خواب میں کوئی سخت اذیت میں ہو تو وہ تو ٹینشن میں ہوگا، لیکن اس کے قریب جو بندہ بیٹھا ہوا ہوگا اس کو پتا ہے کہ یہ ٹینشن میں ہے، وہ جب بندہ جانے جو خواب میں ہے. تو ایسے ہی موت کے وقت جب برزخ کے پردے ہٹنا شروع ہوتے ہیں، اس وقت میت کو جو عذاب کی چیزیں نظر آتی ہیں، اس میں جو اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ مردے ہی کو پتا ہوتی ہے، وہ میں اور آپ نہیں دیکھتے، کیونکہ اس پہ اللہ نے غیب کے پردے ڈال دیے ہیں. ہم دیکھ لیں وہ تو پھر سارے نیک نہ بن جائیں. نہیں ہے بات میرا خیال ہے سمجھ میں. تو یہ جو دنیاوی تکلیف ہوتی ہے نا، یہ سب کو ہوتی ہے بھائی، یہ سب کو ہو سکتی ہے، نیک کو بھی برے کو بھی. ہاں اللہ اپنی رحمت سے کسی کو اس تکلیف سے راحت دے دیں، نہ ہونے دیں اس کو تکلیف، تو وہ اللہ کی مرضی ہے. بعض دفعہ اللہ ہونے دیتے ہیں، بعض دفعہ نہیں ہونے دیتے، لیکن اس کا دین سے کوئی تعلق بولو بھائی نہیں ہے. تو دینداری کا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے. اچھا، میں نے جو ابھی جمعے سے پہلے بیان کیا اس میں نے یہ کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو کہا کہ بھائی تو نہیں آئے گا نا تو میں تیری گردن اڑا دوں، تو صحیح معقول عذر پیش کر ورنہ میں تجھے ذبح کر دوں گا. تو سلیمان علیہ السلام نے نظام میں مملکت چلانا تھا، تو دیندار آدمی کو بھائی غصہ بھی آ سکتا ہے، وہ دھمکیاں بھی دے سکتا ہے، وہ گھر بسانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی گھر بس جاتا ہے، کبھی گھر ٹوٹ جاتا ہے، وہ لوگوں کی کاؤنسلنگ کر کے گھر جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسی چکر میں بعض دفعہ اپنا گھر برباد ہو جاتا ہے. ایسے بھی بہت کچھ ہوتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ بدتمیز بن جائیں، آپ گھر میں جا کے بیوی سے ٹیڑھے لہجے میں بات کریں، بولیں دیندار آدمی کو مفتی صاحب نے کہا غصہ بھی آتا ہے تو مجھے غصہ آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے کیونکہ یہ نیچرل ہے، نیچرل پروسیس ہے. بیوی پہ غصہ آنا کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ نیچرل. میں اس طرح کا دیندار نہیں مجھے غصہ ہی نہ آئے. زیادہ تمیز سے بات کرو. سمجھ رہے ہو؟ لاتیں مارنا شروع کر دیں، چیزیں اٹھا کے پھوڑنا توڑنا شروع کر دیں، یہ مطلب نہیں ہے بھائی. مطلب یہ ہے کہ اصل تو اخلاق ہی ہیں جو اللہ رسول نے بتائے ہیں، لیکن کبھی کبھار اس کے خلاف بھی ہوتا ہے. یہ ہر گھر میں ہوتا ہے. کبھی کبھار لڑائی بھی ہوتی ہے، یہ ہر گھر میں ہوتی ہے. جن کے نہیں ہو رہی وہ اپنا دماغ کیا کرائیں، یا تو بہت ہی نیک ہیں جو آج کل ہوتے نہیں ہیں، یا پھر اس کا مطلب ہے کوئی ٹیکنیکل قسم کا. جہاں جذبات ہوں گے لڑائی ہوگی،
جہاں جذبات لیس زندگی ہوگی وہاں میاں بیوی میں بڑھاپے میں پھڈا نہیں ہوتا. کبھی دیکھا دادا دادی بلا وجہ بیٹھ کے 90 سال میں لڑ رہے ہوں؟ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آرام سے. وجہ کیا ہے؟ جذبات کیا ہو گئے, اب لڑ کے کیا کرنا ہے بھائی. جہاں محبتیں ہوں گی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, پڈے بھی ہوتے ہیں, جھگڑے بھی ہوتے ہیں. تبھی تو گوروں میں آپس میں لڑائی نہیں ہوتی, کیونکہ محبت ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یورپ امریکہ میں بالکل لڑائی نہیں ہے, ایکچولی سب رسپیکٹ دے رہے ہیں ایک دوسرے کی, آئیے تھینک یو, اس طرح کا سیٹ اپ چل رہا ہے. ابے تمہارے بچا کیا ہے تمہارے پاس لڑنے کے لیے؟ میرے سامنے نا گورے کی تعریف کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کرو, بلا وجہ نہیں. کچھ ہے ہی نہیں نا. اس کی مثال ایسے جیسے عربوں میں ایک تکبر ہے قوم پرستی کا, یہ نظر آتا ہے, نحن العرب, ہم عرب ہیں. لوگ کہتے ہیں گوروں میں یہ نہیں ہے. گوروں میں قومیں کہاں ہیں؟ سارا سیٹ اپ ہی برباد ہو گیا. کون سے نسب پہ فخر کرے گا؟ کلچر ہی کی ایسی کی تیسی ہو گئی. تو جہاں کلچر ہوتے ہیں وہاں کبھی تکبر ہوتا ہے, کبھی شکر ہوتا ہے. اور جب تک مثال نہیں دیں گے بات سمجھ میں آتی نہیں. دیکھو ایک آدمی کے پاس لینڈ کروزر ہے, بے شمار دولت ہے, اور کالر اوپر کر کے گھوم رہا ہے, تکبر آ گیا نا اس میں. تو ایک غریب آدمی کہہ رہا ہے جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, رکشا بھی نہیں ہے, وہ کہہ رہے میرے اندر تکبر نہیں ہے الحمدللہ, غرور تکبر میں نے کبھی بھی نہیں کیا. اور اس کو دیکھو, اس کے کالر اوپر کر کے گھوم رہا ہوتا ہے, تکبر ہے. تو لوگ کیا کہیں گے, تیرے پاس تکبر کے لیے ہے کیا؟ اس جیسی دولت ہوتی پھر تکبر نہ کرتا, ہم سلوٹ کرتے یار. تو گوروں کے پاس کچھ سسٹم ہی نہیں ہے, کوئی خاندان بچے ہی نہیں ہے, کوئی روایات سارے ایک جیسے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, سارے ایک جیسے لا کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. کوئی خاندانی روایات ہی نہیں ہے کہ ہماری پرمپرا ہے کہ بھائی بہنوں کو کھلاتے ہیں, شوہر بیویوں کو کھلاتے ہیں. ہوتا ہے نا ہماری, تو ہماری خاندانی روایات ہیں, ہم ابا کی خدمت کرتے ہیں, ہمارے یہاں چاچا اور ابا جو ہے نا سب ایک ہی جیسے سمجھے جاتے ہیں, اور بھائی کا بھی وہی احترام ہے بڑے بھائی کا. یہ تو روایات ہوتی ہیں, تو پھر تکبر بھی آتا ہے, کبھی شکر آتا ہے, کبھی تکبر آتا ہے. تو عربوں کا تو ایک روایات ہے بھائی, ایک مذہب ہے, خاندان ہے, اس میں جو نیک لوگ ہیں وہ شکر ادا کرتے ہیں, جو بگڑے ہوئے ہیں وہ تکبر میں آ جاتے ہیں. عربوں میں سارے متکبر بھی نہیں ہوتے, بہت سے متواضع بھی ہوتے ہیں. تو گورے کی مثال نا کمپیئر نہیں کیا کرو ان چیزوں میں, ان کی بیچاروں کے پاس کلچر ملچر ہے ہی نہیں. اب گوروں میں میاں بیوی میں بھی بہت کم جھگڑے ہوتے ہیں, پتہ ہے آپ کو, ہوتے ہی نہیں. جھگڑے کی کوئی چیز ہے ہی نہیں کم بختوں کے پاس. نہ گورے نے گیس کا بل دینا ہے, نہ بجلی کا بل دینا ہے, نہ بیوی کو چائے پلانی ہے اس نے اپنے خرچے پہ, نہ اس نے بچوں کی, بچے ہی نہیں ہیں تو بچوں کی ٹینشن کہاں سے ہو گئی. تو گھر میں سکون نہیں ہوگا میرے بھائی, کوئی ٹینشن نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں جب نہیں ہے ٹینشن تو پھر ہم بھی وہی بھائی لائف کیوں نہیں لے کر آئے, ہم بھی ٹینشن ختم کریں. او بھائی یہ خود بہت بڑی ٹینشن ہے کہ آپ کی محبتیں ہی ختم ہو گئی ہیں جو سکون کا ذریعہ بنتی. محبتیں سکون کا ذریعہ بنتی ہیں, ریلیشن سکون کا ذریعہ بنتا ہے. کچھ اس کے تھوڑے تھوڑے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں. انہوں نے سائیڈ افیکٹ ختم کرنے کے چکر میں ریلیشن ہی ختم کر کے, یہ خود ایک بہت بڑی ٹینشن. اس کی مثال ایسے ہے, ایک آدمی کھانا کھاتا ہے, اس کو پھر نیند آتی ہے, کہتا ہے یار فریش نہیں رہتا میرا دماغ کیونکہ میں کھانا کھاتا ہوں نا, اور پھر مجھے بیت الخلا بھی جانا پڑتا ہے, کبھی کبھار قبض بھی ہو جاتا ہے, کھانا ہی چھوڑ دو. تو قبض کی ٹینشن بھی ختم, جو بار بار نیند آ رہی تھی وہ ٹینشن بھی ختم. لیکن یہ کم ٹینشن ہے کھانا نہ کھانا, جو ہر وقت ایک ٹینشن رہے گی, ایک کھانے کی ضرورت رہے گی. 10 ٹینشنوں سے آپ نے اپنے آپ کو بچا کے ایک اتنی بڑی ٹینشن میں ڈال دیا کہ وہ تمام ٹینشنوں پہ حاوی ہے. انگریز کی زندگی ٹینشن فری ہے, لیکن کیوں ٹینشن فری ہے؟ اس لیے کہ ریلیشن اور محبتیں ختم. یہ خود ایک بہت بڑی ٹینشن ہے, کیونکہ انسان کو اللہ نے انڈیویجول نہیں بنایا رہنے کے لیے. انسان ان مخلوقات میں سے ہے جو جتھے اور گروہ بنا کے رہتے ہیں. ان میں باپ بھی ہوتا ہے, ماں بھی, خالہ بھی, پھوپھی بھی, نانی بھی, دادی بھی, بھتیجے بھی, بھانجے بھی, بہویں بھی, داماد بھی. اس میں گروپ میں اللہ نے انسان کو بنایا ہے. تبھی تو اللہ نے انسان کی نیچر بیان کی ہے, فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. ہم نے تمہیں پانی سے بنایا اور ددیال اور ننیال والا بنایا, ہم نے تمہیں سسرال والا بنایا. تو یہ خدا نے بنایا ہے. اب جو ددیال ننیال سسرال والا نہیں ہوگا تو نیچر سے ہٹ گیا نا, وہ تو نیچر سے ہٹ کے سکون ملے گا یا یہ بے سکونی کی طرف جائے گا؟ وہ کیا ہو گیا بھائی جان؟ تو نیچرل لائف تھوڑی رہی ہے اس کی. پھر وہ تو ایک انسان ہے بس, نہ اس کا کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے, کوئی قربانی کا جذبہ ہی نہیں دوسرے کے لیے.
تو انگریز کی میاں بیوی سے کس بات کی لڑائی ہو؟ ہاں تک ہوتی پھر بھی ہے, کمال کی بات یہ ہے, لڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, پھر کس بات پہ لڑ رہے ہو یار. ہمارے ہاں لڑائی ہو تو سمجھ میں آتا ہے, وجہ اس کی ہے کہ ریلیشن ہے, اور صرف خالی پیلی کی آئی لو یو نہیں ہے, بلا وجہ کا ریلیشن. گورے بھی ویلنٹائن ڈے پہ اپنی محبوبہ کو پھول پیش کرتے ہیں. ہماری یہاں خواتین کو شکایت ہوتی ہے میرا میاں پھول نہیں پیش کر رہا. بھائی اس کو اپنی محبت کے ثبوت کے لیے پھولوں کی ضرورت بولو نہیں, وہ اس سے زیادہ ایک ویلڈ ثبوت پیش کر رہا ہے, بہت ہی اسٹرانگ ثبوت پیش کر رہا ہے کہ تم میری سچی مچی میں وائف ہو. اس کا ثبوت یہ تھا اس نے مہر, اس نے گھر کا انتظام کیا. گیس بجلی کا بل کون دے رہا ہے؟ تمہارا, پھر وہ ابیوزو لینگویج آ جائے گی, بیگم کو کہتے ہیں تمہارا باپ دے رہا ہے, لیکن یہ بالکل مناسب نہیں ہے اس اسٹائل میں بات کرنا. بچے پریگننسی کے پہلے دن سے لے کے بچے کی ولادت اور جب تک بڑا نہیں ہو جاتا ساری ٹینشن کون اٹھا رہا ہے؟ باپ اٹھا رہا ہے. آخری دن تک, حتیٰ کہ بیٹیوں کی شادی کے بعد کی ٹینشن بھی اٹھا رہا ہے وہ, کہ داماد صحیح سلوک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اور کیا ثبوت چاہیے بھائی؟ گورے کے پاس یہ تمام چیزیں نہیں, لہذا وہ لڑتے نہیں ہیں. ویلنٹائن ڈے پہ اپنی وائف یا گرل فرینڈ یا جو بھی ان کی, وہ بھی بڑے تکلفات ہیں اس میں, تو ایک عدد اس نے پھول پیش کر دیا, اور وہ بھی پتہ نہیں اس کے خرچے سے ہی نہ لے کے کیا ہو. یہ بھی اتنا خرچہ, گورا کتنا بڑا دل رہا نہیں ہے اس کا, تو کیا پھڈا کہہ رہی ہے کیا اس کے پاس. ہمارے نانا سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کے گھر میں خیریت ہے, وہ کہتے تھے خیریت کم بختوں کے ہاں ہوتی ہے. صحیح ہے نا, جن کے کوئی ہو ہی نہیں. ہمارے تو بہو ہیں, داماد ہیں, بیٹے ہیں, پوتے ہیں, پوتیاں ہیں, بیٹیاں ہیں, تو کبھی کسی کے سر میں درد ہے, کبھی کسی کا موڈ آف ہے, اس کو منانے میں لگے ہوئے ہیں, کبھی کوئی بے روزگار ہے, وہ صلواتیں سن رہا ہے, تو آگے سے ایک دن اس نے بھی سنا دی. خیریت کن کے ہاں ہوتی ہے میرے بھائی؟ کم بختوں کے, بدقسمتوں کے ہاں ہوتی ہے, جن کے ہاں ہزار ہزار گز کے بنگلے اور دیواریں ہوں. میں ایسے مالداروں کے گھر میں بار بار بتاتا ہوں, جاتا ہوں, 1000 گز کا بنگلہ, ایک بڈھا بڈھی بیٹھے ہوئے ہیں, خیریت ہی خیریت ہے, لیکن اس خیریت میں ڈپریشن میں جا رہے ہیں. اس خیریت میں کہاں جا رہے ہیں؟ ڈپریشن. ہمارے یہاں تو سب چیزیں چل رہی ہیں. اس دن کیا ہوا, ظاہر ہے ہمارے گھر زیادہ ہے تو خیریت کا ریشو بھی تھوڑا سا کم ہوگا ہمارے یہاں. صحیح ہے, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہلکی پھلکی جھڑپیں چلتی رہتی ہے, بارڈر پہ لڑائیاں ہلکی پھلکی نا چلتی رہتی ہیں ہمارے گھر میں. محبتیں ہیں تو جھڑپیں بھی ہوں گی نا ہلکی پھلکی. بچے بھی ہیں, ایک بچے نے کسی کے لگا دیا چمبا, وہ بیٹھا ہوا ہے, وہ آگے سے وہ لگائے گا, تو پھر اب بڑے مسائل ہوتے ہیں, چھوٹے موٹے چلتے رہتے ہیں. اور یہ بہت اچھی, یہ ہم اس پہ خوش ہیں الحمدللہ. ہمیں وہ والی خیریت نہیں چاہیے جو گورا جس خیریت کا قائل ہے, وہ والی نہیں چاہیے بھائی ہمیں.